मरी की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम अरबों रुपए का तारीखी डेवलपमेंट पैकेज। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब की ज़रिए सदारत ख़ुसूसी इजलास। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज़म हब बनाने का फैसला। 14 स्कीमों की मंजूरी। कोटली सतिया में इको फ्रेंडली और रिजॉर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर बनेगा। मरी ग्लास ट्रेन लेक व्यू पार्क ता मरी बस स्टैंड 40 किलोमीटर तवील रोड पर चलेगी। मरी की तारीखी इमारतों को कदीमी डिज़ाइन के मुताबिक बहाल करने का फैसला। मॉल रोड मरी की 23 बिल्डिंग्स और 74 दुकानों की ताज़ीनो बहाली मुकम्मल कर ली गई। जो कुछ इस शख्स ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया था, जिस फ़िरौनियत की आखिरी स्टेज पे ये शख्स था, जितनी तकलीफ़ ये लोगों को पहुंचा सकता था इसने पहुंचाई, लेकिन इसके साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा। वो याद है आपको, जब वो घर में थे वो तब भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा। तो मैंने कई दफ़ा पूछा कि घर में तो आपके मतलब घर वाले ही होते हैं, आपको जहर कौन देगा? फिर उसके बाद उन्होंने जेल में कहा कि जी वो जान को ख़तरा है, पता नहीं क्या होने लगा है। फिर वो बताया गया कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर अब वो सबसे पाकिस्तान का इस वक्त अव्वलीन मसला ये है कि घड़ी की सुइयाँ नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने तो ये भी गुजारिश की है कि उनके जो कमरे में घड़ी लगी हुई है उसका वो साइज़ ही बड़ा कर दें, बड़ी वाली वो जो है वो एक घड़ियाल लगा दें जिससे उनको सुइयाँ भी दिखने लग जाएं। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अपने दौरे इक़्तिदार में फ़िरौन बनने वाला आज आँख की बीमारी से परेशान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि बानी पीके जैसी घटिया हरकत नहीं करनी, मुखालिफिन पर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ने। इनको जितनी सहूलियात कानून और आइन के दायरे में रहते हुए दी जा सकती हैं हम देंगे। जिन क्रिकेटर्स ने बानी के लिए ख़त लिखा, इन्हें इस वक्त भी आवाज़ उठानी चाहिए थी जब नियाज़ी हुकूमत बीमार लोगों का मजाक उड़ाती थी। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगी। निगहबान रमज़ान कार्ड पर कोई चार्जेस है, ना किसी किस्म का कोई पिन कोड है। फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। 10 मार्च तक निगहबान रमज़ान कार्ड की तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। सर्वे में रह जाने वाली हकदार हेल्पलाइन 1000 पर रब्ता कर सकते हैं। कार्ड्स फाल हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, जो इनकैश करवा सकते हैं आज ही जाकर। रेडी टू इनकैश हैं जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, इनकैशमेंट सिस्टम का। इसके साथ साथ जो हमारा बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर जो इसकी इनकैश कराने का जो नेटवर्क पूरे सूबे में बिछाया गया है, उसमें 20,000 से ज़ायद हमारे ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं, जिसमें HBL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, और उसके फिर ज़ेली, जैज़ कैश और इजी पैसा हैं, जो 20,000 से ज़ायद पॉइंट्स ये हैं। इसके अलावा 9,200 ATMs मौजूद हैं पूरे सूबे में। मुआविन ख़ुसूसी सलमा बट ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी वज़ीर पंजाब की तरजीह है। रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम किए। मिनॉरिटी कार्ड पर भी रकम 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। 7 लाख निगहबान रमज़ान कार्ड मुस्तहिकीन तक पहुँचा दिए। निगहबान रमज़ान कार्ड से ATM के ज़रिए रकम निकलवाई जा सकती है। नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट का उधार अद्वियात की वापसी का बड़ा फैसला। मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों को अपनी अद्वियात फौरी वसूल करने की हिदायत जारी। वेयर हाउस में मौजूद लाखों रुपये मालियत की अद्वियात वापस करने का हुक्म। चिल्ड्रन हस्पताल के इकोवियर इंजेक्शन की 582 वायल्स की वापसी की कार्रवाई शुरू। मियो हस्पताल की IV कैनोला 22G2 0G 18G और 24G की 1,000 तादाद वापसी के अमल में शामिल। लाहौर जनरल हस्पताल की 38,000 से ज़ायद सरिंजेज और 9,000 से ज़ायद इंजेक्शन्स की वापसी होगी। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कई इलाकों में ठंडी हवाएं चली, बारिश ना बरसी। शहर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सुरमई बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी।
رمضان المبارک کا چاند آج نظر آنے کا قوی امکان. ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف میں ہوگا. صدارت کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. زونل اور ضلعی ہلال کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر ہوں گے. اسپارکو نے آج رمضان کا چاند نظر آنے کی پیشگوئی کر دی ہے. رمضان المبارک کی آمد. پنجاب کا کریا کریا شہر شہر سج گیا. رمضان نگہبان کے نیون سائن جگمگا اٹھے. ہر بڑی شاہراہ، مارکیٹ اور چوراہوں پر چراغاں. روڈز کے اطراف میں گرین بیلٹ پر رنگ برنگی روشنیاں. سڑکوں کے کناروں کے پول پر اللہ تعالیٰ کے نام روشوں تابا. ہر بڑی سڑک کے کنارے درختوں میں کلرفل لائٹنگ سے سما بن گیا. مارکیٹس کے داخلی راستوں پر رمضان تھیم پر محرابی لائٹنگ کر دی گئی. لاہور، راولپنڈی، چکوال، تلا گنگ، اٹک، فیصل آباد، گجرات سمیت ہر شہر میں سج دھج دیدنی. سہولت بازار رمضان بازاروں میں جشن اور خوشی کا سما ہے. گرا فروشوں کی جان بخشی نہیں ہوگی. ڈپٹی کمشنر نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو سختی کرنے کی ہدایت کر دی. بیشتر سبزیوں کے نرخ مستحکم ہو گئے. سیب، کیلا، کھجور، امرود، انار، کینو، انگور کی قیمتیں مستحکم ہو گئیں. گرا فروشی پر قابو پانے کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو مؤثر کارروائی جاری رکھنے کا حکم. اسسٹنٹ کمشنرز پیرا اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی لاہور کی سبزی منڈی اور فروٹ منڈیوں دکانوں پر سرویلنس کی گئی. ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. رمضان المبارک میں پرائز کنٹرول میکانزم پر عمل درآمد کمیشن. کمشنر مریم خان کا ٹاؤن ہال میں تمام مجسٹریٹس اور پیرا فورس کے ساتھ سیشن. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ پیرا فورس کا فوکس صرف پرائز چیکنگ پر ہوگا. تمام اے سیز، پرائز مجسٹریٹس، پیرا فورس، ایس ٹی اوز بازاروں میں موجود ہوں گے. سہولت بازار سمیت عام مارکیٹس میں قیمتوں اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. شہری قیمت ایپ پر شکایت درج کروائیں، فوری ایکشن ہوگا. رمضان سے پہلے برائلر مرغی کا گوشت 14 روپے مہنگا ہو کر 475 روپے کلو ہو گیا. زندہ برائلر ہول سیل 314، پرچون ریٹ 328 روپے فی کلو ہو گیا. فارمی انڈے 4 روپے سستے ہو کر 236 روپے درجن ہو گئے. موسمی سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام. آلو نیا 22، پیاز 60، ٹماٹر 90، لہسن چائنا 530 اور ادرک 300 روپے کلو ہو گئی. میتھی 60، بند گوبھی 50، پھول گوبھی 40، شملہ مرچ 150، مٹر 40 روپے کلو ہو گئے. رمضان سے قبل پھل کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ. کیلا درجۂ اول 230، موسمی 180، کینو 220، مالٹا 190 روپے درجن ہو گیا. انار کندھاری 630، سیب کالا کولو پہاڑی 420، بیر 90، امرود 150 روپے کلو تک پہنچ گئے. صوبائی حکومت نے مہنگائی کی پریشانی ختم کر دی. سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل کر دیے گئے. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں سرکاری ریٹ سے بھی کم ریٹ مقرر کیے گئے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو 75 سہولت بازار ہیں 14 فروری سے ان کو رمضان بازار میں تبدیل کر دیا گیا ہے. رمضان المبارک میں زیادہ استعمال ہونے والی جو اشیاء ہے 16 کے قریب ان کو سرکاری نرخوں سے بھی کم قیمت پر بغیر سبسڈی لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے. پنجاب بھر میں رمضان ماڈل سہولت بازار سجا دیے گئے. اشیاء خورنوش مارکیٹ سے کم ریٹ پر دستیاب ہوں گی. لاہور رنگ سے گفتگو میں شہریوں نے اطمینان کا اظہار کر دیا. بالکل مطمئن ہے اس چیز سے، بیکاز باہر کے جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور یہاں پر کافی فرق پڑ رہا ہے چیز کے. جو بھی چیزیں ہیں یہاں پر اچھے داموں مل جاتی ہیں. جو بھی چیزیں سیٹسفائی ہیں. داتا دربار مسجد میں اعتکاف کے لیے محکمہ اوقاف نے فارم جاری کر دیا. متعلقہ تھانہ سے پولیس تصدیق اور میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا. فارمز 15 رمضان تک جمع کروانا ہوں گے. داتا دربار پر 1500 سے زائد افراد کو اعتکاف کروایا جائے گا. رمضان المبارک کا سیکورٹی پلان فائنل. لاہور سمیت صوبہ بھر کی 32,000 سے زائد مساجد، 2,000 سے زائد امام بارگاہوں، 500 سے زائد اقلیتی عبادت گاہوں کا سیکورٹی پلان فائنل. آئی جی پنجاب عبدالکریم کی ذریعے صدارت اجلاس.
رمضان کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق لاہور میں مساجد، امام بارگاہوں، مارکیٹس کی سیکیورٹی پر 18,000 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار کمیونٹی رضاکار مامور ہوں گے. LWMC کا رمضان صفائی پلان جاری. تمام ٹاؤنز میں تراویح کے مقامات، جامع مساجد اور راستوں پر خصوصی صفائی ٹیمیں مامور ہوں گی. آپریشن ٹیمز کو 1500 سے زائد مساجد کی صفائی دھلائی کا ہدف. CEO LWMC بابر صاحب الدین کہتے ہیں آپریشن ٹیمز روزانہ 160 مساجد کی صفائی دھلائی یقینی بنائیں گے. رمضان میں شہریوں کو صاف پانی کی بلا تعطل فراہمی جاری رکھنے کا مشن. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس. پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے زیر انتظام تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال رکھنے کی ہدایت کرتی ہے. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی لاہور میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. موبائل اسکواڈ کے ذریعے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ. 72 گھنٹے کے دوران مختلف جرائم میں ملوث 180 ملزم گرفتار. موبائل اسکواڈ چیکنگ کے دوران 24 اشتہاریوں سمیت 12 عدالتی مفرور اور 41 عادی ملزم بھی گرفتار ہوئے. رمضان سے پہلے ٹریفک کے خصوصی انتظامات کی ہدایت. تمام CTOs اور DTOs رمضان میں ٹریفک کے انتظامات مکمل رکھیں. ہیڈ آف ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کے مطابق رمضان بازار، سہولت بازار اور مارکیٹس کے باہر ٹریفک کے مؤثر اقدامات کیے جائیں. افطار اور تراویح کے اوقات میں پارکنگ اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائیں. رمضان المبارک میں اسکولوں کے لیے نئے اوقات کار جاری. اعلامیہ کے مطابق پیر سے جمعرات اسکولوں کے اوقات کار 8:30 سے 1 بجے تک ہوں گے. جمعہ کے روز اسکولوں کے اوقات 8:30 سے 12:30 بجے ہوں گے. ڈبل شفٹ اسکولوں کے اوقات 1 سے 4 بجے تک ہوں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اطلاق یکم رمضان المبارک سے ہوگا. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا پنجاب انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. کارکردگی کو سراہا. اسما بخاری کا کہنا تھا کہ طلباء کو منشیات جیسی لعنت سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. منشیات کے تدارک کے لیے پنجاب نارکوٹکس فورس کا رول قابل ستائش ہے. پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا مریم نواز کا مشن ہے. انسداد منشیات سے متعلق یونیورسٹیز اور کالجز میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا مختلف سکولز کا اچانک دورہ. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شادمان میں IT ٹیچر نہ ہونے کی شکایت پر نوٹس لے لیا. ٹیچر کی فوری دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت. گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول مزنگ میں واش رومز کی ناقص صفائی پر برہمی کا اظہار. وزیر تعلیم کا شکایت پر 3 روز تک صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے پر سخت کارروائی کا اندیا. رانا سکندر حیات نے بچوں کے ساتھ مل کر کرکٹ بھی کھیلی. ذاتی جیب سے اسپورٹس کٹ لے کر دی. ویلیو ایڈیشن برآمدی سیکٹر آگے. ٹیکسٹائل سیکٹر میں جدت نہ لانے والے پیچھے رہ گئے. ہوم ٹیکسٹائل کی پیداوار میں 3% اضافہ ہو گیا. سادہ دھاگا اور کپڑا بنانے والوں کی پیداوار میں اضافہ نہ ہو سکا. جولائی سے دسمبر 2025 تک ویلیو ایڈیشن سیکٹر میں $1.65 کروڑ کا اضافہ ہو گیا. ویلیو ایڈیشن سیکٹر کی برآمدات 61 سے 63% تک بڑھ گئی. عجب کرپشن کی غضب کہانی. سوشل سیکورٹی ہسپتال میں کروڑوں روپے کے مالی فراڈ کا انکشاف ہوا. رپورٹ میں 142 ملین روپے سے زائد کی خرد برد سامنے آئی. بینک آف پنجاب کے ریکارڈ اور ہسپتال اکاؤنٹس میں تضاد پکڑا گیا. سابق اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف جولائی 2023 سے دسمبر 2025 تک مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا گیا. واسا لاہور میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات تیز. واسا شالامار ٹاؤن کے کرپٹ ملازمین انکوائری آفیسر پر بھاری. 2 ہفتے گزرنے کے باوجود جواب جمع نہیں کروایا گیا. لاہور رنگ کی خبر پر انکوائری آفیسر کی جانب سے متعلقہ افسران کو آخری وارننگ. لاہور رنگ کی خبر پر نوٹس لے کر واسا کے افسران سے 3 روز میں جواب طلب کیا گیا تھا. سانحہ داتا دربار جیسے واقعات کی روک تھام کا عزم. پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں تعمیراتی مقامات پر حفاظتی اقدامات کے لیے مراسلہ جاری کر دیا.
تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری اور پرائیویٹ تعمیراتی مقامات پر حفاظتی اقدامات کا حکم دے دیا۔ مراسلے کے مطابق ضلعی انتظامیہ اپنے اپنے علاقوں میں تعمیراتی منصوبوں پر حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ صوبہ بھر کے ڈویژنل کمشنرز RPO اور DCs کو ہدایات ارسال کر دیں۔ تھانہ کلچر تبدیل نہ کرنے والے سیٹ پر نہیں رہیں گے۔ پولیس جوانوں کے ساتھ غیر شائستہ زبان استعمال کرنے پر SHO کوٹ لکھپت عمران نواز معطل کر دیے گئے۔ SHO کوٹ لکھپت کی آڈیو سامنے آنے پر معطل کیا گیا۔ DIG آپریشن فیصل کامران نے معطلی کے ساتھ محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہا کہ پولیس اور عوام دونوں کی عزت مقدم ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے ہاسٹل کی چھت سے گرنے والی طالبہ وفات پا گئی۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ کے مطابق 22 سالہ طالبہ ہاسٹل عمارت سے گر کر زخمی ہوئی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل، پروفیسر ڈاکٹر بلقیس کنوینر مقرر، پروفیسر شمائلہ اعجاز منیر، پروفیسر تسکین زہرا کمیٹی میں شامل، ڈاکٹر ارم عامر اور ڈاکٹر نازیہ طفیل بھی کمیٹی میں شامل۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں طالبہ کے انتقال پر سوگ کی فضا، اساتذہ اور انتظامیہ کی طالبہ کے لیے دعائے مغفرت۔ وائس چانسلر FJMU اور وائس چانسلر KEMU کی فورینزک ڈپارٹمنٹ آمد ہوئی۔ وائس چانسلرز اور فیکلٹی کی غمزدہ خاندان سے تعزیت کی گئی۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی طالبہ کی میت آبائی گاؤں آزاد کشمیر روانہ۔ لاہور میں سرکاری ملازمین کا دھرنا 9ویں روز بھی جاری۔ دھرنے میں مرد ملازمین کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک۔ مظاہرین کہتے ہیں ہمارے مطالبات اصولی ہیں، حکومت اسے تسلیم کرے۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو رمضان بھی یہیں سڑک پر گزاریں گے۔ سڑکوں پر ایک گملہ تک بھی نہیں توڑا۔ یہ پورا امن اور مہذب لوگ ہیں۔ یہ ہمارے پوسٹ گریجویٹ اساتذہ کرام ہیں، پروفیسر لیکچرر آئے ہوئے ہیں ادھر دھرنے میں، اور ہم کوئی حکومت وقت سے اضافی چیز لینے نہیں آئے۔ لاہور میں شروع ہو گیا پھر اسموک کا روگ۔ صبح سویرے شہر میں اسموک کی شرح 287 ریکارڈ۔ لاہور اسموک میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 475، مورل ٹاؤن میں 286، DHA فیز 5 میں 259، برکی روڈ پر 237، بیدیاں روڈ پر فضائی آلودگی کی شرح 221 ریکارڈ کی گئی۔ ڈائریکٹر FIA کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ۔ امیگریشن کاؤنٹرز اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مسافروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شفافیت کو ہر حال میں یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور پولیس کو قتل میں مطلوب خطرناک اشتہاری گرفتار۔ ملزم نے درینہ دشمنی پر شہری امانت علی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ شفیق آباد پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا۔ شہر میں آتش زدگی کے واقعات کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر نوٹس جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک ہی ایشو پر اتنی درخواستیں کیوں دائر کی جا رہی ہیں۔ ہم اس معاملے پر اظہر کا موقف سننا چاہتے ہیں۔ یہ کیس پالیسی معاملات کے بارے میں درخواست ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے معاون نے جواب دیا کہ وہ اسلام آباد میں ہیں۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ عدالت نے درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں خاتون کی بیٹی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب کو کل طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ IG پنجاب پیش ہو کر وضاحت دے بچی کیوں بازیاب نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے سلمہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ خاتون نے موقف اپنایا ہے کہ میری بیٹی مقدس کو 4 سال قبل اغوا کر لیا گیا۔ پولیس بازیابی کے لیے اقدامات نہیں کر رہی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے قیمتوں کے میکانزم بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس خالد اسحاق نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔
पंजाब भर में बसंत की इजाज़त के दायर दरख्वास्त में होम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। कानून के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से मंजूरी के बाद मुख्तस करदा दिनों में बसंत मनाने की इजाज़त दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बसंत से कबल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। हिफाजती तदाबीर को डिप्टी कमिश्नर यकीनी बनाएंगे। पतंग फ़रोख्त करने और बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। कानून में धाती डोर समेत दीगर ख़तरनाक धागे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रोड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाना भी शामिल है। चांद मैरी चौक से बच्चे की गला कटी लाश मिलने का वाकया। मकतूल की शनाख्त 5 साल के आज़ान के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अगवा का मुकदमा थाना चुहंग में वालिदा की मुद्दत में दर्ज था। मकतूल 16 फरवरी को चुहंग से अगवा हुआ था। लाश 17 फरवरी को इंडस्ट्रियल एरिया से मिली। वासा लाहौर ने एक और संगी मिल अबूर कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। ये सर्टिफिकेशन बैनुल अक़वामी इदारे TUV ऑस्ट्रिया की जानिब से बैरूनी ऑडिट की कामयाब तकमील के बाद जारी किया गया। MT वासा गुफरान अहमद ने इस कामयाबी को टीम वर्क, मुआसर मनसूबाबंदी और जदीद मैनेजमेंट सिस्टम्स का नतीजा करार दिया है। मैं तो यही कहूँगा, कौम की उम्मीदें और दुआएं हैं टीम के साथ। टीम जीत जाए, अच्छा परफॉर्म करे, और जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको कुछ ख्याल करना चाहिए कि टीम पे मजीद बोझ ना बने। 8 मैच हुए, उसमें से 7 हमारे हैं, 1 जीते हैं। ऐसे से आज वो अगले राउंड पे जाएं ना जाएं हमें कोई परवाह नहीं है। ना बाबर आजम किसी काम का, ना शाहीन अफरीदी से नाम है इनके, पैसा कमाते हैं, हमारे जज्बातों के साथ खेलते हैं। और क्रिकेट के दीवानों ने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी को टीम से निकालने का मुतालबा कर दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शायकीन का कहना था कि भारत के खिलाफ पिछले 8 मैचेस में 7 में शिकस्त खाई है। आज का मैच सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए बेहद ज़रूरी है।